نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفت و شنید پروگرام میں خوش آمدید، اور اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں میرے ساتھ توصیف احمد خان صاحب۔ توصیف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، ناظرین کو بھی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ توصیف صاحب، اس ہفتے میں جو ہمارا لاسٹ پروگرام ہوا تھا تو اس کے بعد سے جو بہت بڑی بڑی کچھ خبریں، ایک دو یہ ہیں کہ ایک تو جو مذاکرات کا معاملہ ہوا اور ایران اور امریکہ سے جو ہے وہ وفود آئے، ہائی لیول وفود آئے، اور اس کے لیے اسلام آباد میں بہت اسپیشل انتظامات کیے گئے، اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ ایرانی وفد تھا اس کو بڑی سمارٹنس کے ساتھ لے کے آیا گیا۔ ظاہری بات ہے اسرائیل کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے تخریب کاری کا بھی اندیشہ تھا۔ اسرائیل کے حامی ممالک جو ہے بہرحال اسرائیل ان کو بھی استعمال کر سکتا تھا تخریب کاری کے لیے، لیکن پاکستانی ایئر فورس نے بہت ہی اہم انداز میں اور بہت ہی جسے کہتے ہیں خفیہ انداز میں، جو کہ دوسروں کو پتہ نہیں چل سکا، اور ان کو لے کے بھی آئے اور پہنچا بھی دیا خیریت سے الحمدللہ۔ مذاکرات بھی ہوئے، اور زیادہ امید تو یہی تھی کہ مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں تو ابھی ایک دم تو یہ شاید بالکل کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جنگ بندی ایک نیم جنگ بندی کی صورتحال بھی ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو ہے یہ مذاکرات ہیں، اس کے حوالے سے ہم کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کا جب معاملہ شروع ہوا تو توصیف صاحب ایک اور اچانک بولڈ فرام دا بلو ٹرمپ صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ امریکن میڈیا بلکہ ورلڈ میڈیا پہ آتی ہیں، اور وہ ایپسٹین فائل کا جو معاملہ ہے اس کو لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی ہیں جی کہ یہ سب غلط ہے، میں نہ میرا کوئی تعلق تھا، نہ کچھ اس طرح کی بات، نہ میں ٹرمپ سے وہاں ملی، ساری باتیں انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب کانگریس جو ہے نا وہ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ وہ تمام بچیوں سے انٹرویو لیے جائیں اور پورا اس معاملے کو کھول کے تاکہ کلیئر کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ میں حیران ہوں کہ ایک طرف دنیا کے کچھ معاملات اور چل رہے ہیں اور اچانک یہ خاتون اول آتی ہیں، تو اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس بات کا امکان تھا، اب میں جو اصل مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا امکان تھا کہ باہمی رضامندی کی کچھ چیزیں سامنے آ جائیں امریکہ اور ایران کی اس مذاکرات کے بعد، کیونکہ مذاکرات میں تھوڑی سی بھی پیش رفت ہونا اسرائیل کے جو مقاصد ہیں، نیتن یاہو کے جو مقاصد ہیں، ان پر زد پڑ رہی تھی، تو لہٰذا یہ وہی مشن جو تھا ان کا، یہ والا جو انہوں نے یہ امریکہ میں یہ پورا یہ پلان تھا، اس کا نام کیا رکھا ہوتا ہے؟ ایپک فیوری۔ جی ایپک فیوری، ای سے ایپک اور ایف سے فیوری، اور ای سے ایپسٹین اور ایف سے فائل، دونوں کا مخفف سیم ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ اگر کانگریس جو ہے وہ اس کو معاملے کو کھولے، گویا ٹرمپ کو ایک اور دفعہ بلیک میل کیا گیا کہ تم اس میں بالکل کوئی بھی نرمی نہ دکھاؤ، ورنہ ہم اس کانگریس کے ذریعے کھلوائیں گے، اور جب کیس کھلے گا تو میلانیا ٹرمپ جو ہیں وہ تو چلیں کوئی وعدہ معاف گواہ بن کے سائڈ پہ ہو سکیں گی، لیکن ٹرمپ صاحب کے لیے جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ نقصان کا اور سیاسی موت کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزوں کا باعث ہوگا۔ تو اس کی ٹائمنگ کو بھی ہم نوٹ کر کے سامنے رکھیں، اور اب ہم مذاکرات کی طرف چلتے ہیں۔ جی اب آپ فرمائیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان مذاکرات کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آصف صاحب، میں پہلے میلانیا ٹرمپ سے ہی شروع ہو جاتا ہوں، اس کے بعد مذاکرات کی طرف آتے ہیں۔ میلانیا ٹرمپ کا ایک ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ اے آئی کریٹڈ جو تصاویر کی اچانک سے بھرمار ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر، وہ اے آئی سے جنریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اوفینڈ ہوئی ہو کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ معاملہ پہلا فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیکٹر اتنا طاقتور نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اس وجہ سے پریس کانفرنس کی اور یا تقریر کی کہ جی یہ سب اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ کہیں زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر میلانیا ٹرمپ جو اس کا پہلے جو میلز آئی تھیں، ای میلز آئی تھیں، اس میں تو یہ تھا کہ میلانیا ٹرمپ اور اس کی ملاقات جو ہے نا، ٹرمپ کی جو پہلی ملاقات، اب میں اس ملاقات کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارا پروگرام ایسا نہیں ہے، وہ ایپسٹین کے جہاز میں ہوئی تھی۔ جی جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کو بھی وہیں نہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہو، جبکہ یہ ماڈل بھی تھی اور یہ شکاری لوگ ہر جگہ پہنچتے تھے؟ یہ مقابلہ حسن کروانے والا صدر ہے، یہ ساری عمر اس نے انہی کاموں میں گزاری ہے، تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی،
اور ادھر مذاکرات جو ہیں وہ، اب میں مذاکرات کی طرف بھی آ جاتا ہوں، ادھر مذاکرات شروع ہوئے، ادھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی، اور پھر مذاکرات کے دوران آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 6 سے 7 دفعہ جے ڈی وانس کو کال آتی ہے، اور یہاں پر نہ رکیے، نیتن یاہو نے بھی نائب صدر کو، جے ڈی وانس کو پاکستان میں ہوتے ہوئے کال کی اور انہیں سمجھایا ہوگا کہ آپ کو تو سلیکان ویلی میں ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا بطور نائب صدر کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کے نائب صدر یہ ہوں گے، تو حساب سے رہیں۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل یہ کام کرتا ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، دنیا کی تمام ایجنسیز، تمام ممالک ایسے کام کرتے ہیں، لیکن جس لیول کا اسرائیل کرتا ہے یا جس ایلیٹ کیپچر کا جو انہوں نے ماڈل بنایا، شاید یہ کوئی اور ملک سمیت امریکہ کے بھی نہیں کرتا ہوگا۔ کمال ہے۔ تو میں یہ یاد کر رہا تھا، رات میں کچھ پڑھ رہا تھا، تو 1963 سے لے کر آج تک، جی، سوائے تھوڑا سا اوباما کا پیریڈ جس میں اس نے بعض چیزوں پر ریزسٹ کیا، خاص طور پر ایران کے حوالے سے، باقی تمام صدور سمیت صدر جمی کارٹر کے، جو کہ کہتے تھے کہ اس ملک میں، امریکہ کے جیسے ملک میں جو کہ سپر پاور ہے، کوئی شخص صدر نہیں رہ سکتا اگر وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر نہ چلے، اس کے ایجنڈے کو نہ لے کر چلے، ان سمیت کسی صدر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کو کسی بات پر نہ کر سکے۔ اتنا بڑا کیپچر ہے امریکن سوسائٹی میں، اور امریکن ایلیٹ کیپچر ہے یہ، بیسیکلی امریکن پبلک کا نہیں، امریکن ایلیٹ کیپچر ہے، اور یہ بہت سمارٹلی ہوا ہے۔ اور یہ مذاکرات کیونکہ اسرائیل کے ایجنڈا میں نہیں ہے، انہوں نے پہلے لیبنان پر ماننے کی، جو اڑنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو منایا گیا کہ ایک دن کے لیے تو رکو، اور اس سے پہلے ان سے باقاعدہ غزہ کے ماڈل پر نسل کشی انہوں نے کی ہے اسرائیل نے وہاں پر، تاکہ منہ چڑھایا جا سکے اور امریکہ کو اس کی اصل طاقت بتائی جا سکے، امریکی صدر کو۔ اور یہ ابھی کل کی ہی بات ہے، ٹکر کارلسن یہ کہہ رہا تھا، وہ بہت بڑا حمایتی تھا اس کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی پر ہے جی انٹرویو، اور اس نے کہا کہ ہی از لائک اے سلیو، یہ اسرائیل کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل ان سے جو فیصلے کروانا چاہتا ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، سٹیو وٹکاف، جیرڈ کوشنر جیسے لوگ مذاکرات میں بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں امریکی کانگریس مین، امریکی سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو ایس کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتے، یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیرڈ کوشنر کا باپ کو بھی صدارتی معافی ملی ہوئی ہے کرائمز کے حوالے سے۔ تو جناب یہ پورے وہ نیکسس میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر مذہبی ہونے کی بھی ایکٹنگ کرتا ہے، کبھی وہ مذہبی بھی ہے، اور اس نے، آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ دعائیں بھی کروائی ہیں، کندھوں پہ ہاتھ بھی رکھوایا، اور تقریباً خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ لوگوں نے اس کی تعریف میں ایسے ہی کہا کہ جیسے یہ خدا نہ خواستہ اترا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تماشا جو لگا ہوا تھا۔ میں ابھی آپ سے عرض کروں کہ ٹرمپ صاحب نے ابھی اپنی ایک فوٹو بھی جاری کی ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہیں، اور وہ ہاتھ رکھا ہوا ان کے اوپر، کہ بڑی وہی مذہبی ٹچ ہے، مذہبی ٹچ جو ہے نا وہ دیا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر دیکھیں، جنگ شروع ہوتی ہے، اور میں اس میں ایڈ کر دوں، اور یہ مذہبی ٹچ کیوں ہے؟ مذہبی ٹچ آپ اس کو ایڈ کریں ساتھ، میں ایرانی سویلائزیشن ختم کر دوں گا، سویلائزیشن یعنی اس لیے ختم کر دوں گا پوری سویلائزیشن کیونکہ وہ میری نسل سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ وہ میرے ہم مذہب نہیں ہیں۔ یہ کروسیڈ بتانے کے لیے، یہ وہی نیکسس جو ہے جو اسرائیلیوں کا یا یہ جو اے پیک والوں کا جو ارد گرد اس کے نیکسس ہے، وہ اسے یہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ اسے صلیبی جنگ کیسے بنانا ہے، اسے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کیسے بنانا ہے، یہ وہ بک رہا ہے۔ سر اصل میں سیمیول ہنٹنگٹن نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ کلیش آف سیولائزیشن جو اس کا ٹاپک تھا، کہ اب تو جو سیولائزیشن کا کلیش ہونا ہے، اور اس میں کنفیوشن سیولائزیشن کا بھی ذکر تھا، تو بہرحال وہ بھی چیز ہے، لیکن اصل میں کلیش کا بھی راستہ ساتھ ہی روکنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سر، میں آصف صاحب مذاکرات کے حوالے سے ایسے میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں۔
مذاکرات کے حوالے سے اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان نے بڑا زبردست رول ادا کیا، اپنے ایران کو انگیج کیا. اس میں ٹرمپ نے کہا ہمیں چین نے بھی مدد فراہم کی. بالکل چین کی جو ڈپلومیسی کا جو ماڈل ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں چین نے ہماری مدد کی ہوگی، ایران کو آمادہ کیا ہوگا. ایران کی پری کنڈیشنز بھی طے ہوئیں، کوئی 1 یا 1.5 پوری کی گئی، پھر مکرنے کی بھی کوشش کی گئی. یہ سارا کچھ ہوا. اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دوران فون آتے رہے اور ٹرمپ ادھر بیٹھ کر دھمکیاں دیتے رہے یا اپنی پبلک میں بیچتے رہے کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم نہیں تو یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ اس طرح مذاکرات ود ڈیڈ لائن نہیں کامیاب ہوا کرتے. اور پھر ابھی کوئی نٹی گریٹی نہیں طے ہوئی، نائب صدر، امریکی نائب صدر آئے ہیں اور 18 گھنٹوں میں ہی انہوں نے اپنی ٹرمز بتائی ہیں کہ یہ ہماری ٹرمز ہیں، اگر ایران پوری کرتا تو مذاکرات کامیاب ہو جاتے، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں. حالانکہ اس کو بہت ٹائم لگتا ہے. تو ایکسپرٹس اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو دھوکہ دینے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اسی دوران جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اسٹریٹ آف ہرموز میں انہوں نے اپنے ڈسٹرائر، یعنی وہ جو وارشپ جو بڑے جہازوں کے ساتھ آئے ہیں، وہ داخل کرنے کی کوشش کی. اور الیکٹرانک وارفیئر میں ریڈار پر ایران کو وہ جہاز ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے کوئی سمندری بوٹس ہوتی ہیں یا کوئی ٹینکر ٹائپ جہاز، سویلین جہاز لائک. تو اس وجہ سے انہوں نے گھسنے کی کوشش کی اور پھر ریولوشنری گارڈ کو پتہ چل گیا. پھر انہوں نے عباس اراغچی سے یہاں پر پاکستان میں بات کی اور ان کو وارننگ جاری کی. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ گزرے نہیں ہیں وہاں سے، انہیں 30 منٹ بعد وارننگ کے بعد وہاں سے مڑ کر واپس جانا پڑا. تو اصل میں کارروائی یہ بھی تھی کہ مذاکرات کے نام پر اسٹریٹ آف ہرموز میں گھس جایا جائے اور وہاں پر ڈی مائننگ کے نام پر کوئی تباہی مچائی جائے. یہ بھی ایک اب بات ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ استعمال کرنے کی کوشش تھی مذاکرات کو اس طرح بھی. یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن ڈیسپریشن کا آپ لیول دیکھ لیں. اصل میں یہ جو ایران کی طرف سے جو چیز آئی ہے، تو انہوں نے پازیٹیولی اس کو کہا، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے ہیں، یعنی ملتوی ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ بغیر نتیجہ مذاکرات کا ختم ہو جانا جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ ایک سفارتی عمل کا حصہ ہے، اور یہ کہ سر یہ جاری 18 رہنا گھنٹوں میں چاہیے. کوئی اتنے بڑے مسائل، آپ نے ایک ملک پر جنگ مسلط کی ہے، اس کے چلیں امریکہ کی ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے لیں تو آپ کی اتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ایون نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے اس کی تو بہت ساری شرائط طے کرنی ہوتی ہیں. اس کو تو بڑا ٹائم لگتا ہوتا ہے. 18 گھنٹوں میں کوئی مذاکرات ناکام نہیں ہوا کرتے. یہ صرف ایک یہ بات ہے کہ چودھری کو تھپڑ پڑا ہے، انہوں نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی ہے ایران نے، تو تھپڑ پڑ گیا ہے. تو فیس سیونگ چاہیے کہ ہم تگڑے ہیں، ہم جیتے ہیں. ایران نے ہماری شرائط مانی ہے، ظاہر ہے وہ ایران نہیں مان سکتا. ایران اگر مانے گا تو ایران کا حشر لیبیا اور عراق جیسا ہوگا. یہ انہیں بہت بہتر پتہ ہے. ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کا تو خیر امکان کم تھا، لیکن ایک بہرحال بات چیت یہ چل رہی تھی یا لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کامیاب ہوتے ہیں تو کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے، ناکام ہوتے ہیں تو کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے. لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی تھی کہ چاہے مذاکرات کامیاب ہوں یا چاہے ناکام ہوں، دونوں صورتوں میں امریکی صدر کا نقصان ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جو عوام ہے، اس کی رائے عامہ، اس کا پولز، اس کا سارا کچھ جو ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین میگا جو ہے اس کے اندر اب وہ کہاں پہ ان کی وہ پاپولیرٹی کہاں سے کہاں گر کے نیچے آ چکی ہوئی ہے. لہٰذا اگر جنگ جاری رہتی ہے اور معاملہ اسی طرح خراب ہوتا ہے تو بھی ٹرمپ کے لیے جو ہے مڈ ٹرم الیکشن یا جو اس کی سیاسی سمجھے کہ سیاسی موت کا معاملہ ہے. اچھا، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر اس میں جی ٹرمپ نے کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کی بھی ہے تو ایک دو دفعہ اب اس کو میلانیہ کے تھرو اس کو ایک وہ شیشہ دکھائی دیا گیا ہے کہ تمہاری سیاسی موت کے سامان بھی ہمارے پاس ہیں. اور باقی بہرحال وہاں پہ ان کی لابی بہت اسٹرانگ ہے. تو ٹرمپ جو ہے میرے خیال میں اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ آگے آگ ہے تو پیچھے سانپ ہے، دونوں صورتوں میں وہ پھنسا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلا جائے. اس نے یہ اب اپنا مقدر بنا لیا ہے کہ اس کے لیے مڈ ٹرم الیکشنز بہت اہم چیز ہے، لیکن اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے جنگ میں ہی جانا ہے، اور شاید جنگ میں کوئی کامیابی ہو جائے تو پھر میں اپنی پبلک میں بیچ سکوں گا اور اسرائیل میری فیس سیونگ کرے گا. سر یہ ناکہ بندی
اور دیکھیں نا آپ یہ سوشل میڈیا پر اس نے یہ وار پلان پہلے سے موجود تھا, آن ٹیبل موجود تھا, ورنہ یہ فوری طور پر یہ وار پلان نہیں بنا کرتے. اس نے کہا جی اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی بھی جہاز محصول دے کر نکلے گا یا ہم چیک کریں گے, یعنی کہ اور جو دے کر نکلا ہوگا ان کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد صبح یو ایس سینٹکام نے یہ اپنی پریس سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم ایران کی ناکہ بندی کریں گے. ایران کو جانے والے جہاز اور ایران سے آنے والے جہاز ان کو ہم روکیں گے, ان کو نہیں گزرنے دیں گے, چاہے وہ کھلے پانیوں میں بھی ہوں, حالانکہ وہ انٹرنیشنل واٹر ہے اور یعنی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, لیکن انہوں نے یہ اعلان کر دیا. ان کے لیے قانون کی تو خیر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, لیکن یہ کیا پریکٹیکل ہے, یہ پریگمیٹک اپروچ ہے, ان دی لانگ رن یہ چل سکتا ہے. پھر آئی آر جی سی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایکول ٹو وار ہوگا, ہم لڑیں گے. چین کو بیچتا ہے سر 80% تیل ایران, کیا ایران کا چین کے جہاز روکے گا اسرائیل یا امریکہ؟ اور دوسری بات, دنیا میں فرٹیلائزر کا, کھاد کا بحران پیدا ہو چکا ہے. جو انڈیا ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا یوزر ہے فرٹیلائزر کا, باہر سے امپورٹ کرتا ہے. وہاں کرائسس پیدا ہو چکا ہے. ہم صرف تیل اور گیس کی بات کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے. اسٹریٹ آف ہرمز سے خوراک بھی گزرتی ہے, فرٹیلائزر بھی گزرتی ہے, تیل اور ایل این جی بھی گزرتی ہے. یہ تمام چیزوں کا بحران پیدا ہو جائے گا, چاہے بلاکیڈ امریکہ بھی کر لے. آپ دیکھیں نا لطیفہ ہے, پہلے ہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے قبضہ کرنے آ رہے ہیں, کھل رہی ہوئی تھی اسٹریٹ آف ہرمز. ایران نے کبھی ہمسایہ ہونے کے باوجود, ساحل پر موجود ہونے کے باوجود اسٹریٹ آف ہرمز کی ٹریڈ میں کبھی دخل اندازی نہیں کی تھی. ہاں باتیں ضرور ہوتی تھیں. وہ حملہ کیا ایران پر, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز عملاً بند کر دی. پھر جناب وار آبجیکٹو بنایا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے. اب وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل رہی ہے تو وہی شخص, وہی ملک وہ کہہ رہا ہے ہم اسٹریٹ آف ہرمز بند کریں گے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وار میں ایمبیگوٹی کتنی ہے, کتنا غیر واضح, غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا وہ رویہ ہے. اور اس کی وجہ کہتے ہیں روندی, پنجابی زبان میں روندی جی مارنا. جی جی, یہ مجبور لوگ ہیں, یہ کمپرومائزڈ ایپسٹین زدہ لوگ ہیں. یہ جو اسرائیل چاہے گا یہ وہ کرنے پر مجبور ہیں. اور اسی لیے تو 18 گھنٹے میں مذاکرات, میں تو میرے کان تب کھڑے ہوئے جب کہا کہ نائب صدر آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. سر امریکی صدر یا نائب صدر یا کسی ملک کا صدر یا نائب صدر یا کوئی سربراہ وہ تب آتا ہے جب بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں, پھر وہ مذاکرات میں آ کے بیٹھتا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو ٹیمز جو ہیں وہ آپس میں نیگوشیٹ کرتی ہیں, نٹی گریٹیز طے کرتی ہیں. تو تب ہی میرے کان کھڑے ہوئے تھے کہ آیا یہ پہلے سے طے شدہ ہے سارا کچھ, اس وجہ سے نائب صدر آ رہا ہے, یا یہ کہ انہوں نے سیریسلی مذاکرات ہی نہیں کرنے. اصل میں اس میں مجبور لوگ ہیں, یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو دھمکی دی تھی نا اس نے کہ, اور واقعی پاکستان نے بھی اور شاید چائنا اور روس نے بھی سیریس لیا ہوگا جب ٹرمپ نے یہ کہا, بلکہ نیوکلیئر کی دھمکی دے دی تھی نا کہ فلاں دن صبح تک جو ہے وہ یہ ہو جائے گا, اور خاصی لوگوں نے بڑی ٹینشن میں گزاری. تو اصل میں یہ بھی ایک جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ تو اب آپ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ. کوئی ایک اس میں پاکستان نے بھی رول پلے کر دیا, ان کو فیس سیونگ مل گئی, 15 دن کا ٹائم مل گیا, اس دوران چلو یہ بھی ہو جائے, تاکہ وہ جو اتنی سویئر تھریٹ تھی جس کے بعد کہ پھر نیوکلیئر کا معاملہ چل پڑنا تھا, وہ چیز جو ہے بہرحال وہ رکی ہے. اور اس کے بعد اب یہ پریشان ہے کس طرح ہم اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہم حاصل کریں. اب آپ حتیٰ کہ یہ دیکھیں توصیف صاحب کہ اب اس وقت عیسائی مذہب کے اندر بھی کشمکش شروع ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بمقابلہ پوپ لیو, یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے. پوپ لیو نے بڑی زبردست بات کی تھی, انہوں نے بڑا ہی حکمت پر مبنی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلیوژن آف اومنیپوٹنس, اور اس پر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب انفیکٹ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کو قادر مطلق ہونے کا جو ڈیلیوژن ہو گیا ہے نا, جو ایک فریب نظر ہو گیا ہے, اس سے نکلیں. جی بالکل, اس کو جو ہے ختم کریں اس کو. اور اس کے جواب میں ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو پوپ ہے نا یہ ویک ان کرائم ہے, یعنی کہ یہ کوئی جرم روک نہیں سکتے, جرم پتہ نہیں کون سے کو سمجھتے ہیں یہ. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ڈینجرس فارن پالیسی. اب یہ پوپ صاحب نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے بھی اسلامی ان کا جو ہے نا مذہبی ٹچ ہی ہے.
اور ٹرمپ صاحب چونکہ اپنا پروٹیسٹنٹزم کے ساتھ مذہبی ٹچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں تو بڑی خونخوار جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کے درمیان بھی. تو جی ایک ظاہری بات ہے، یہ خوش فہمی میں اگر یہ بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمارے سب کے اہداف ایک ہے، نہیں، یہ چیزیں بھی اٹھ کے سامنے آئیں گی. ابھی تو دو فرقوں کا معاملہ سامنے آیا ہے، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کا. ابھی آرتھوڈاکس جو ہیں، جس میں رشیا بہت بڑا اس کا ایریا کور کرتا ہے، وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنا آسان ٹرمپ کے لیے بھی نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے اپنا حضرت عیسیٰ کا نمائندہ بن کے اپنے آپ کو شو کرے. اور دنیا کو یہ پتہ ہے کہ اس کی جو موجودہ اور پرانی جو کردار کے حوالے سے باتیں ہیں وہ کیا ہیں. تو لہٰذا اب صورتحال جو آ رہی ہے سر، وہ یہ ہے کہ مذاکرات ابھی نتیجہ خیز نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا اب ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ اب آپ کو کیا نظر آئے گا کہ آئندہ جو ہے کچھ حالات میں کوئی تھوڑا سا ڈیلے ہوگا یا پھر دوبارہ مارا ماری شروع ہو جائے گی؟ سر پہلے تو یہ پوپ صاحب والی بات اور ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیں ہماری مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے، ادروائز اٹس اے کامیکل کریکٹر، ٹھیک ہے. اور وہ ہر چیز کو فیک نیوز، کوئی سٹوری اس کے بارے میں ہو جائے، میلانیا کے بارے میں ہو جائے، فیک نیوز ڈسکریڈٹ کرنے کے وہ پرانے ماڈل پر چل رہا ہے، جبکہ اب وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. کل کو اسرائیل نے بھی اس کا واقف نہیں بننا، ذرا صدارت تو ختم ہو لے. جی بالکل. لیکن یہ بہترین اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور اب وہ پوپ کے بھی پیچھے پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے. جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہی کرنے آئے ہیں، اور یہ اسرائیل کے کہے بغیر جنگ سے نہیں نکل سکتے. اور مجھے جو ڈر ہے، اس نے جو سویلائزیشن ایلیمنیٹ کرنے کی بات کی تھی، یہ اپنی طرف سے اس نے تھریش ہولڈ بڑھایا تھا، پریشر بڑھایا تھا، لیکن اسی ایکو چیمبر میں، یعنی کہ وہ آپ کو دھمکی دے دیتا ہے، پھر ڈیڈ لائن آگے لے جاتا ہے، پھر ڈیڈ لائن آگے لے جاتا ہے. تو اس وجہ سے ڈیسپریشن میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جنرلز کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کرنے سے انکار کر دیں اگر کوئی ایسا حکم دیا جائے، یاد ہوگا آپ کو. تو یہ خیر آگے لے گیا، اور اس کو ہم نے فیس سیونگ دی ہے انفیکٹ. جی بالکل. کہ آپ نے جو بڑک ماری ہے وہ آپ ویسے عمل نہیں کر سکتے تھے، تو چلیں آپ کو فیس سیونگ بھی دے دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ڈیوٹی ہے وہ سنبھل نہیں سکا. اس ڈیوٹی کی طرف اسرائیل دوبارہ کھینچ کے لے گیا ہے. سر یہ جنگ ہوگی، اور یہ جنگ کے بغیر اس کا حل ممکن نہیں ہے. اور یہ جو اس کی اب ناکہ بندی ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے جنگ ہی ہوگی نا. لیبنان میں جینوسائیڈ کرنا ہے، موئنگ دی لان ڈاکٹرائن وہاں اپلائی ہو چکی ہے، داہیہ ڈاکٹرائن وہاں پر اپلائی ہو چکی ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ نہیں ہو رہی، جب کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے نیتن یاہو کہتا تھا کہ ایران اور لیبنان ایک محاذ ہے. اب ایران بھی کہتا ہے کہ ایران اور لیبنان دراصل ایک محاذ ہے، تو وہاں پر جنگ ہوگی. اور اگر ایران جواب نہیں دے گا تو تب بھی ایران کو مار پڑے گی. ایران کے ساتھ جو کھڑا ہے، اگر اس کا وہ ساتھ نہیں دیتا تو جو پہلے نقصان اٹھایا اب اٹھائے گا. یہ میں ایران کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں. تو ایران کو بھی جواب دینا پڑے گا، ناکہ بندی توڑنے کا بھی جواب دینا پڑے گا. اب دیکھیں نا، پاسداران انقلاب نے کیا کہا ہے، اگر ہماری پورٹس بند ہوں گی تو خطے میں تمام پورٹس تباہ کر دی جائیں گی. تو جنگ کیسے نہیں ہوگی؟ سر یہ جنگ ہی کرنے آئے ہیں. ہاں، وار آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہو سکے جو وار گیمنگ کے مطابق انہوں نے طے کیے ہوئے تھے پچھلے 30-40 سالوں میں. وہ آبجیکٹیوز طے نہیں ہو سکے، اور آئندہ بھی نہیں ہوں گے. لیکن جو نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم نے مزید ٹارگٹس بینک کر لیے ہیں، اور ہم ابھی وہ مزید آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں، تو جو اس کے منہ سے چاہے سلپ آف ٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ نیتن یاہو صحیح کہتا ہے، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں، اور اب ہم مل کر کام کرتے ہیں، ہمارا بہترین کوآرڈینیشن. آپ نے سنا ہے وہ جو کلپ ہے؟ تو بالکل ٹھیک کہا ہے. جو سر اسرائیل چاہے گا 9 ملین لوگوں کا ملک، 350 ملین لوگوں والے ملک، اور دنیا کی سپر پاور کو ناک میں نکیل ڈال کر سر چلا رہا ہے. اس سے بہترین نمونہ یا بدترین نمونہ آپ دنیا میں آپ نے نہ پہلے دیکھا ہوگا اور نہ شاید آگے دیکھیں گے. کیونکہ میرا نہیں خیال امریکن پبلک میں بہت چینج آئی ہے. امریکن جو پبلک ہے وہ یہ کہتے ہیں دس از ناٹ آر وار. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ وہ جنریشنل چینج جو ہے، یہ اسرائیل کا
وہاں پر جو اثر و رسوخ ہے اس کو بہت بری طرح نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس کا نتائج آپ چاہے جنوبی کوریا میں دیکھ لیں، چاہے اسپین میں دیکھ لیں، چاہے برطانیہ میں دیکھ لیں، وہ جی سب کہہ رہے میں ہیں یہی کہنا اٹ چاہ رہا از تھا ناٹ آور کہ وار۔ نیٹو کا اس طرح آگے ساتھ نہ دینا، اور جی پھر آپ یہ سوچیں کہ اسپین کا اور میرے خیال سے ایک دو اور ممالک بھی ہیں جنہوں نے کہ اسٹریٹ اوے اس کے خلاف ہو کے سامنے آئے ہیں، یہ جی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک دراڑ جو ہے وہ گہری ہو رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی یہ جو طاقت تھی، مائٹ تھی، وہ کمزور ہوگی۔ سر یہ بیسیکلی ورلڈ وار ٹو کے بعد وداؤٹ اینی ڈاؤٹ امریکہ سپر پاور تھا، اس کے ساتھ رشیا بھی دوسری سائڈ پر سپر پاور تھا، لیکن جب رشیا بالکنائز ہو گیا اس کے بعد ان کا ورلڈ آرڈر آ گیا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بش سینئر جو ہے اور پھر اس کا ایڈوائزر ہوتا تھا ڈک چینی، اور بعد میں نائب صدر بنا۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ صرف آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کہیں، باقاعدہ زائنسٹ تھا، اناؤنسڈ جو بائیڈن بھی، حالانکہ وہ ڈیموکریٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اگلی صدی کی جنگ ہے اس میں جو ایس میٹرک وارفیئر بھی آ گیا، اور پھر اس میں الیکٹرانک وارفیئر تو تھا ہی، ملٹی ڈومین وارفیئر تو تھا ہی، یہ اس کے لیے یہ سپر پاور تیار ہی نہیں ہے، یہ اب تیاری شروع کر رہی ہے۔ یہ جو وار کا ماڈل ہے یہ چائنیز ماڈل ہے، آپ اس کو وینزویلا نہیں کہہ سکتے، یہ عراق کی جنگ نہیں ہے، یہ لیبیا کی جنگ نہیں ہے، اس کو کسی حد تک آپ ریزمبل کر سکتے ہیں یوکرین اور رشیا کی جنگ، حالانکہ وہ فروزن کانفلکٹ ہو گیا، یہ فروزن کانفلکٹ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران جو ہے آپ اسے سمجھیں کہ بیسیکلی ایران از اے اکنامک پاور، ایران نے دنیا کا جو گلوبل اکانومی ہے وہ تلپٹ کر کے رکھ دی ہے جب اس پر اٹیک ہوا ہے تھرو اسٹریٹ آف ہرموز، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ جی امریکہ کامیاب ہو جائے گا یا ان کے جو اختلافات ہیں یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اچھا سر، یہ اس میں ملٹری مائٹ وہ نہیں ہے امریکہ کی جو پچھلی صدی میں تھی۔ اس میں ہم ذرا ایڈ کر لیں، پاکستان کے لڑاکا طیارے اور کچھ دستے، اب وہ انڈیا تو بڑھا چڑھا کے 12-13 ہزار کوئی پتہ نہیں کتنے بتا رہا ہے، پاکستان کی طرف سے ایگزیکٹ تعداد نہیں میرے خیال سے آئی، یہ سعودی عرب میں باقاعدہ تعینات ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی انہی مذاکرات کے دنوں ہی کی بات ہے، جب وہ وفد آ رہے تھے تو سعودی وزیر خزانہ جو تھے وہ یہاں پر اسلام آباد میں موجود تھے، وہ یہاں سے اس مذاکرات کے سے پہلے وہ یہاں سے جو ہے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پاکستان کی خبر یہ آئی کہ پاکستان نے اپنا جو بھی وہ دفاعی معاہدے کے تحت تھا معاملہ اس کو آگے کر دیا، اور ان کی تعیناتی جو ہوئی ہے وہ تقریباً 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایران کے بارڈر سے، تو بظاہر جو تعیناتی نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایران کے جو بھی ممکنہ کوئی ایسے اقدام سے اس سے نمٹنے کے لیے یہ پیش بندی کی جا رہی ہو۔ اچھا، میں اس حوالے سے جو 2-3 آپشنز یا خوش فہمی رکھتے ہوئے جو میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان نے جو یہ بھیجی ہے تو اس میں ایک تو یہ ہدف ہو سکتا ہے اس جہازوں کو اور دستوں کو بھیجنے کا کہ جناب سعودی عرب اور حرمین کا تحفظ، نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اسرائیل سے ہمارا فاصلہ کم ہو گیا، اب اسرائیل ہمارے جہازوں کی پہنچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اور اسرائیل پر ہو سکتا ہے اس سے کوئی دباؤ بھی پڑے اگر وہ پاکستان کو اپنا مخالف سمجھتا ہے، اور یقیناً سمجھتا ہے، اس کے باپ دادا نے جو کہا تھا، بن گوریون نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، عرب ممالک سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ ایک اور ہدف بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو بھی تھوڑا سا پریشر پڑے، یہ ایک خوش فہمی کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر بھی دباؤ رہے گا کہ بھئی اب اس طرف نہیں آنا، ورنہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کسی اور کو ساتھ جو بھی کرنا ہے کریں، بٹ ناٹ سعودی عربیہ۔ اور چوتھی بات کہ سعودی عربیہ پر بھی کہ بھئی آپ نے اب کوئی جواب نہیں دینا، جواب اگر دینا ہے تو ہم نے دینا ہے، آپ اس حوالے سے کسی بھی فالس فلیگ کے یا ایون اسرائیل کا یا کوئی امریکہ کا دباؤ پڑنے کے بعد آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا۔ اور پھر ایک اور جو ہدف ہے کہ بہرحال وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے، تو لہذا پاکستانی معیشت کو سہارا بہرحال اب سعودی عرب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر دے گا اور دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک ہدف ہے۔ اور آخری ہدف میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر عرب ممالک کو بھی ایک شہ ملے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ یا اس طرح ترکی کے مسلمان ملکوں کے ساتھ اس طرح کے دفاعی معاہدے کر کے، اور امریکہ کو ابھی ہم تھوڑا پیچھے کر دیں
اور دفاعی معاہدے کر کے ان کے ہم جو ہے ان کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھا لیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب یہ یہاں سے ہماری فوج اور طیارے گئے ہیں تو ان کے ممکنہ اہداف یہ ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سے اہداف آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہیں, اور اب اگر جنگ آگے بڑھتی ہے تو پھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پاکستانی دستے بھی اس میں حصہ لیں گے؟ سر اس میں تھوڑا سا میں مختلف بھی ایک رائے بیچ میں رکھوں گا. جی باقی چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات ہم وہ وزیر خزانہ کے آنے کی یا ہمارا پیٹ لگا ہوا جو آپ نے بات کی, سر ہم دفاع دینے جا رہے ہیں. دفاعی معاہدہ ابھی تو اس کے کنٹورز بھی سامنے نہیں آنے چاہیے. کمانڈ سٹرکچر بننا چاہیے, انفراسٹرکچر بننا چاہیے, علیحدہ سے فورس بننی چاہیے. اگر دفاعی معاہدہ ہے تو پھر پورا دفاعی معاہدہ ٹھہرے, ٹھیک ہے. تو اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور پیسے ٹریلینز آف ڈالر لے جاتے ہیں امریکی. تو ہم نے اگر حفاظت دینی ہے تو وہ تو ہمارا تو بہت سستا کام ہوگا. وہ تو پیسے بھی لے جاتے ہیں اور سب سے بڑے اسلحے کا خریدار بھی بناتے ہیں. اور اگلی بات سن لیں, میں اس بات سے کہ جی حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم گئے ہیں. سر حرمین شریفین کی جو سینکٹٹی ہے یا اس پر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے کسی حملے کا ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ وہ خطرہ جہاں سے ہو سکتا ہے وہ اسرائیل سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا اس بات کو تو میں نہیں مانتا, کیونکہ ایرانی بھی اسی جگہ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. یہ میں سیکٹ کی بات کر رہا ہوں, جتنا ہم کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے. جو اگلی بات ہے جو میں اکثر کرتا ہوں, دیکھیں سر سائیڈز ٹرن ہو رہی ہیں. تمام خلیجی ممالک نے چاہے بھرپور ساتھ دیا ہے, 2-3 ممالک نے امریکہ کا پورا مطلب بیسز دی ہیں. جارڈن ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے. یو اے ای ہم سے ناراض بھی بہت ہو گیا ہے کہ آپ نے کیسے مذاکرات کرا لیے. لیکن یہ ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ حفاظت صرف اسرائیل کی ہو رہی تھی, ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا. اور تھرڈ میزائل سسٹم ڈپلیٹ ہو گیا. ٹوما ہاک میزائل 850 چلا دیے گئے ایران پر, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سائیڈ سٹر کرنے والا معاملہ بھی ہے کہ جو میں جس طرح سوچتا ہوں کہ یہ ایران کو یہ میسج نہیں ہے کہ دیکھیں جی ہم اب آپ کو دیکھ لیں گے. میں اس لیے اس کی بنیاد یہ میں کہتا ہوں کہ اگر امریکہ سعودیہ کی حفاظت کر رہا تھا اور ایران کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی تھی, امریکہ کے پاس 5th جنریشن ہر چیز موجود ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل سعودی عرب ٹریلینز آف ڈالر کے ہر سال خریدتا ہے, جہاز خریدتا ہے, امریکی خود ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اگر وہ ان کے شاہد 136 کو نہیں روک سکے تو سر ہم تو اتنے کیپیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس جنگ میں مزید کیا حصہ ڈالیں گے. اور عرب جواب نہیں دیں گے خود سے, نہ پہلے دیا تھا نہ وہ بعد میں دیں گے. اسی لیے بن گوریان بھی صحیح کہتا تھا. ہم نے میسج یہ دینا ہے, سعودی عرب والے بھائیوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایران کو میسج یہ دیا ہے کہ ہم موجود ہیں. اب آپ کو شاید شکایت کم ہو, لہذا آپ ادھر مت آئیے گا. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ماڈل باقی جی سی سی ممالک میں جو ہے وہ بک سکتا ہے کہ پاکستان کے ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ایک آرٹیفیشل خطرہ بنایا ہوا ہے ایران کو, اور اسرائیل کو آرٹیفیشلی پیچھے کیا ہوا ہے کہ اسرائیل سے تو ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا معاملہ وہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان جو کہتا ہے اس کو سنجیدہ انداز میں کرتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دفاعی معاہدہ ایکسٹینڈ بھی ہونے جا رہا ہے. اسرائیل کو بڑا مسئلہ ہے, اب وہ کہتا ہے, اب آپ نے اس کا ایکس اسپوکس پرسن کی بھی بات سنی ہوگی, غیر سرکاری لوگوں سے یہ باتیں کہلوائی جاتی ہیں کہ جی پاکستان اور ترکی یہ دونوں ممالک جو ہیں دشمن ہیں اسرائیل کے. یہ ابھی ریسنٹلی وہ اسپوکس پرسن تھا نیتن یاہو کا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کے سابق وزیر اعظم نے کنیسٹ میں بھی کہا کہ, اور باہر بھی ایک سیمینار میں بھی کہا کہ اب ترکی ہے کہ سنی اسلام سے ہم نے لڑنا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ممالک آپس میں دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس میں ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو سر مجھے کوئی دنیا کا بندہ بتا دے وہاں جھگڑا ہے کیا, پھر رہ کیا جاتا ہے. وہ تو دشمنوں نے ان کو جھگڑے بنا کے دیے ہیں کہ آپ نے اس بات پر لڑنا ہے, آپ نے اس بات پر لڑنا ہے. دیکھیں عراق کا جو فیاسکو ہوا, بے شک امریکہ کو شکست ہوئی, لیکن جو فیاسکو ہوا اس میں پہلے عربوں کی غلطی تھی, بعد میں ایران نے ہیلپ نہیں کیا امریکہ کو وہاں پر. تو سب نے مل کر اپنا اپنا گندا کھیل کھیلا ہے اور آج اپنا اپنا وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں.
نہیں اس میں دیکھیں نا، جیسے میری بات کی توثیق بیسیکلی آپ نے کی کہ میں نے جو شروع میں پوائنٹ بتایا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایران کی اگینسٹ ہے، لیکن بات یہ جی ہے کہ اصل میں اب عربوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے، جو کہ اپنے بازو کے اوپر نشان لگائے بیٹھا ہوا ہے اپنے گریٹر اسرائیل کا، اصل تو وہ ہے جو کہ ان کو پہلے فکشن لگتا تھا، اب ان کو حقیقت نظر آنے لگ گئی ہے۔ اور آصف صاحب، انہوں نے میں نے ہمیں اصل میں ایران کا ہوا دکھا کر انہوں نے ہمیں اسلحہ بھی بیچا ہے، اور اس کے بعد اپنے دستے بھی یہاں پہ رکھے ہیں، لیکن جب ضرورت آئی، وقت پڑا جب ان لوگوں کی مدد کا، تو اس وقت جناب یہ تو سارے بھاگ گئے، ہماری تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکا۔ تو لہٰذا یہ چیز جو وہ تھا نا کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ شیر آیا ڈراوا تھا، وہ شیر آیا تھا، وہ ڈراوا، وہ اس وقت جو ڈراوا دلا رہے تھے اور اس کی تیاری کروا رہے تھے، وہ عین موقع پہ وہ جو ہے وہ سلپ ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے اپنے اڈے بھی دیکھیں، خالی میں کر نے لیے۔ آصف صاحب آپ کی بات سے اختلاف نہیں کیا، میں نے کہا تھا میں اس میں اپنی رائے جو ہے وہ مزید ایڈ کر جی دیتا ہوں۔ یہ سائڈ ٹرن ہوں گی، امریکی اسلحہ جی پی ایس کے تحت چلتا ہے، اور اگر اصل خطرہ اسرائیل سے ہی ہے جو کہ قطر پر بھی حملہ کر کے ثابت ہو چکا ہے، تو پھر سائڈ ٹرن کرنا ہوگی۔ جی پھر پاکستان کا بہت اہم رول ہے، خطے کے 4 ہی ممالک اہم ہیں اس وقت سر، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایران۔ جو آگے بات ہونی ہے وہ اسی طریقے سے ہونی ہے اور انڈیویزیبل سیکورٹی کے ماڈل پر ہونی ہے۔ اور دوسری بات یہ، سوائے سعودی عرب کے یہ جو باقی ممالک ہیں، کویت ہے، یو اے ای ہے، دبئی یا بحرین جو ہے، آپ اس کو بھی شامل کر لیں، ان کو اپنا حجم دیکھنا ہوگا۔ جتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، اپنے حجم کے مطابق بات کریں۔ آپ کے پاس پیسے بہت ہیں اور ہر سال آپ سے لوگ لوٹ کر لے جاتے ہیں، اس لیے پاکستان سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان از اے بگ اسٹیٹ، از اے پاورفل اسٹیٹ۔ اصل میں انڈیا پہنچ گیا نا وہاں پہ ناراض کرنے کے جی لیے، وہ تو ایک وہ اتحاد، شہ دینے آپ کو کے پتہ لیے۔ ہے ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ حالانکہ توصیف صاحب، انڈیا سے بڑا دھوکے باز ایران نے مزہ چکھ لیا، جی ٹھیک ہے، اور پوری طرح مزہ چکھ لیا کہ ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے، کہ جو کہ الٹیمیٹلی وہ اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انڈین را جو ہے ان کا اتنا کلوز کوآرڈینیشن یا اتنی محبت ہے اسرائیل کے ساتھ کہ وہ تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہوں گے وہ اس کے مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ اور یہ جو یو اے ای وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو بہرحال ابھی بھی کوئی نہ کوئی امیدیں ان کو اسرائیل کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ نہیں آصف صاحب، وہ جہاں پہنچ چکے ہیں نا، وہاں سے واپسی نہیں ہے، اور اگر واپسی وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنا حساب کتاب خود جانے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ صرف انڈین را کا معاملہ نہیں ہے، یہ منشور مینیفیسٹو ایک ہونے کا معاملہ ہے۔ یہ اکھنڈ بھارت والے، بی جے پی یا وہ کیا ہے جی، آر ایس ایس، اور راشٹریہ سیوک سنگھ والے اور زائنزم، یہ جو صہیونی ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سیم ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اس وجہ سے یہ جو بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تو وہ جو پردہ تھا وہ بھی گرا دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انڈیا پر بہت احمق حکمران ہیں اس وقت۔ جب چیزیں بدل رہی ہیں اور آپ گلوبل ساؤتھ میں موجود ہیں اور تم جا رہے ہو گلوبل نارتھ کو جوائن کرنے، آپ اندازہ کریں کہ ان کی حکمت کا بھی اندازہ کر لیں۔ اور ایران کے حوالے سے ابھی آپ نے کہا ایران کو مزہ چکھنا ضروری تھا۔ کچھ عرصے کے لیے ان کا انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوئے اور وہ ایران کی مجبوری بھی بنی، کیونکہ چاہ بہار پر انہوں نے ویور لیا تھا امریکہ سے، انڈیا ہی لے سکتا تھا، انڈیا کے بڑے بہترین تعلقات تھے۔ اس دوران وہاں جو انڈیا کا نیٹ ورک بنا، وہ حزب اللہ تک، لیبنان تک اس کا نقصان ایران کو ہوا، اور اب انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے میرا خیال ہے، اور اگر نہیں سیکھا تو مزید سیکھ لیں گے۔ تو انڈیا نے میری نظر میں ایک احمقانہ کام کیا ہے، بے وقت کی راگنی گائی ہے، اور یہ ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اب چیزیں بدل رہی ہیں۔ یہ ویسٹ ایشیا کی سیاست، اب اس کا جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے، ویسٹ ایشیا کی سیاست وہ نہیں ہوگی جو پچھلے 80 سال سے تھی۔ صحیح۔ ان مذاکرات کے دور میں نا جب ہو رہے تھے تو ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا جو کہ لوگوں نے نوٹ بھی کیا، کہ خواجہ آصف صاحب کی ایک ٹویٹ آتی ہے، جی بڑی سخت ٹویٹ، ٹھیک ہے جی، اور وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیزر دے کر اس کو غائب کیا گیا، کہ ایک گڈ تھوڑا کاپ سا بیڈ کاپ۔ یہاں ٹیزر دے کے کہ ہمارے اندر سوچ یہ بھی ہے،
ہم اگر سب ہم کے اندر یہ سوچ موجود ہے اور سب کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اصل خطرہ کہاں کہاں سے ہیں. دو ہی ممالک ہیں جو کہ اعلانیہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے خلاف سازشیں کرتے, پکڑے گئے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. جی جی اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ خواجہ آصف کی جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کی انہوں نے, وہ ایکس نے غائب کی ہے سر, اسرائیل کی شکایت پر, جو میری اطلاع ہے. اچھا چلیں, یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ انہوں نے خود ڈیلیٹ نہیں کی. لیکن بہرحال حالانکہ یہ انہوں کہ نے جو وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہے اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا ختم کرنے کی بات کی ہے, اس نے ہماری جو تہذیب ہے یا وہ جو اسرائیلی ہیں ان کو ختم کرنے کی بات اچھا کی ہے. ٹرمپ بات کر لیں حالانکہ ختم کرنے کی تہذیب کو تو نو پرابلم, ہاں لیکن جی, کوئی پھر اور کوئی بات نہ پرابلم کریں. نہیں ہے, لیکن خواجہ آصف نے حالانکہ یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ بھی وہ سارے لوگ دوزخ میں جلیں گے جنہوں نے یہ کینسر پیدا کیا ہے یہاں پر. تو کوئی انہوں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن دیکھیں نا سوشل میڈیا ان کا ہے, وہ سوشل میڈیا بنایا بھی انہوں نے ہے, پریشان بھی ہیں اب اس سے. ٹک ٹاک انہوں نے خریدا ہے, اپنے ایک صہیونی جو زائنسٹ تھا اس کے ذریعے خرید کروا کر اس کا ڈنگ نکلوایا کہ امریکن جنریشن کو ہماری اصل جو تصویر ہے نا وہ نہ نظر آ جائے. یہ رک نہیں سکتا لیکن یہ قافلہ. تو مجھے لگتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ والا معاملہ جو ہے خواجہ آصف صاحب کافی زیادہ جذباتی ہو کے انہوں نے کیا. اور جنوبی کوریا کے صدر نے سر کیا کیا, اسپین کے وزیر اعظم نے کیا جی کیا, جی یہ جی کبھی اسرائیل سوچ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یورپ میں یہ ہوگا, اسپین کرے گا یا باقی یورپ اس سے پیچھے قدم جو ہے وہ ہٹائے گا. میں نے وہ دوبارہ ٹکر کارلسن کا جو بی بی سی پر انٹرویو ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں, وہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا. اس نے کہا یہاں پر فلسطین کا نام لینے پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے قانون کے خلاف ہے, آپ نے وہ فلسطینی تنظیم جو ہے اس کے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا. اس نے کہا جی وہ بینڈ ہے تنظیم جو فلسطین کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے. تو انہوں نے کہا بتائیے وہ کیوں بینڈ ہے, کیا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ اسرائیل کے لیے انفیکٹ اتنے سینسٹیو ہیں. تو یہ چیزیں اب وہاں پر ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور جو اسرائیل کے لیے کنسرننگ ہے, جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا تھا کہ ہم نے ویسٹ کا دل کیسے جیت کے رکھنا ہے, خاص طور پر امریکہ کا. سر یہ غزہ والوں کی قربانی سے تو وہ سارا کچھ دھڑام سے نیچے آ گرا ہے. اب یہ ایلیٹ کیپچر جو ہوا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. یہ جو جنگیں شروع کی ہیں اسرائیل کے کہنے پر, اس سے تو لگتا ہے کہ یہ فاصلہ بڑی تیزی سے طے ہو رہا ہے. جی بالکل. اور جو آپ نے بات کی تھی نا کہ نکیل ڈالی ہوئی ہے 9 ملین جی لوگوں نے, اور اتنی بڑی ایک طاقت کو نکیل ڈالی ہوئی ہے, تو بائبل میں ایک ایسا ہی معاملہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے جو ایک درندہ ہے اس کے اوپر ایک فاحشہ عورت سوار ہے. اب ہم ایپسٹین یہ فائل بالکل کو ویسا ہی سامنے رکھ معاملہ لیں. ہے جی, میں نے تو نہیں ایپسٹین پڑھی فائل کا جی بائبل. جی بالکل بالکل, وہ بلکہ میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم نکال کے وہ دکھا بھی دے کہ جناب یہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ ایسا بیسٹ جس کو کہ اب, اور ٹرمپ جب جس کو ہیڈ کر رہا ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں جنگلی بیسٹ پورا بن چکا ہوا ہے جی وہ پورا ملک جو ہے. اور اس کو جو نکیل ڈالی ہوئی ہے وہ ایپسٹین فائلز نے ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور سر اسرائیل کا اپنا حال دیکھ لیں نا, 84% جو پاپولیشن ہے اس کی ریڈیکلائزیشن اس طرح ہوئی ہے کہ تمام لوگ, تمام مسلمان جہاں بھی ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے, صفایا کر دیا جائے. یعنی وہ نوجوان, وہ بوڑھے, وہ پڑھے لکھے لوگ سو کال, یعنی وہ اس لیول تک ریڈیکلائز ہیں کہ وہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے. وہ جو ان کی املیک ہے اور وہ سوالے سے کہ جی یہ سب جائز ہے ہمارے لیے. اس میں اور آپ ایڈ کر لیں اس دیکھ بات لیں کو, کہ بھی ان کو جس نے بچایا ہے, ایون امریکہ بھی یاد رکھے, جس نے ان پر احسان کیا ہے, یہ راضی کسی سے نہیں ہوئے, حتیٰ کہ اللہ سمیت کسی سے راضی نہیں پچھلے ہوتے. پروگرام میں ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ باقی انسانیت کو جنٹائل سمجھتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں فیز 1 میں جو ہے نا سب سے زیادہ جن کو وہ ختم کرنا چاہیں گے وہ تو وہی ہیں جو جن کا آپ نے ذکر کیا, مسلمان, اور اس میں بھی جو ان کے قریب ترین ہیں فلسطینی اور یہ وہ. اور لیکن یہ ان کا جو جسے کہنا کہ رحم دلی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے ادر دین جیوز. وہ انہی کو سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر ریس ہیں اور وہ موسٹ پریفرڈ ہیں ان کے لیے, اور ان کے مقاصد کے یا ان کے بہتری کے آگے جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایک تو تیاری کا معاملہ اور
جسے کہیں کہ امت کو متحد کرنے کا معاملہ، ممالک کو متحد کرنے کا معاملہ، بیک ڈور ڈپلومیسی کے پاکستان کے تھرو، ذمے اصل میں یہ کام ہے یہ آصف کام صاحب. ہے پاکستان کو، یہ کرنا چاہیے کہ جس حد تک بھی ہو جی ان کو اکٹھا کریں، اور بہرحال جتنی مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں ان کے مقاصد کے لیے وہ پوری طرح پیدا کریں، اور ان کی طرف سے جو حملے ہونے ہیں ان میں ایک تو بارود والے تو ہے ہی ہے، ان غلط جی انفارمیشن اور فیک انفارمیشن کا حملہ تو ہے ہی ہے، جی بالکل. لیکن ابھی ایک کارڈ انہوں نے بڑا کھل کے کھیلنا ہے جس کے لیے کہ ہمیں بڑا محتاط ہونا ہوگا، وہ شیعہ سنی معاملے کا کارڈ ہے، لازماً وہ اس کو لازماً وہ کھیلیں گے بھڑکائیں سر. گے، اور اس وقت پاکستان میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کچھ عرب ممالک میں بھی، اب جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایران سے چونکہ بہرحال ان کو نقصان پہنچا ہے عرب ممالک میں، تو وہاں پر اب ایک تحریک اٹھ رہی ہے، ایک گفتگو شنید کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اور یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں ایران والے جو ہیں یہ بدترین ہیں، یعنی کہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں جو کہ غزہ میں بچوں کو مارتے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، اور بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ شیعہ سنی معاملے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ دونوں طرف چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ان کے اس اختلافات کو بھڑکا کر اغیار نے جو ہے وہ اپنے مفادات بھی حاصل کیے ہیں اور ان کو بھڑکایا بھی ہے، اور وہ بھڑکے بھی ہیں اور بہکے بھی ہیں. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے زمام کار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس ایشو کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور جو چیز وائرل ہوتی ہے اس کے وائرس کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لحاظ سے پیشگی جو ہے کاؤنٹر رکھنا چاہیے. اور جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اس میں اس چیز کو سمجھیں، اور ہمارا دین ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک، اور پھر جو قرآن مجید میں تو اہل یہود سے کہا گیا تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ ہم کسی مشترک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں نا. تو ہمیں اس وقت امت مسلمہ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم مشترکات پہ اکٹھے ہو جائیں، مشترک باتوں پہ اکٹھے ہو جائیں، اور مشترک دشمن کو بھی پہچان لیں کہ ہم سب کا مشترکہ دشمن کون ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور اب ہم کسی اس جسے کہتے ہیں نا کہ خوش فہمی میں نہ رہیں. جتنی چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اگلوں نے ذرا بھر بھی رحم نہیں کیا، اور اگلوں نے بھی، آپ بالکل صحیح بات کی کہ کوئی تمیز نہیں کی کہ کون سا شخص یا کون سا بچہ یا کون سا بوڑھا یا کون سی عورت کس فرقے سے ہے، وہ انہوں نے مارا ہے اور انہوں نے ختم کیا ہے. تو بہرحال یہ فتنے کی چیزیں ہیں، اور ہمیں اس پلیٹ فارم سے ہمیں لوگوں کو یہ بھی آگاہ کرنا ہے کہ بھائی ان فتنوں کے حوالے سے اپنی نگاہیں کھلی رکھیں. بہت شکریہ توصیف صاحب، یہ ہمارا پیغام تھا آج کا، اور ہم نے آج انالیسس الحمدللہ اچھا ہمارا ہو گیا، کچھ چیزوں کو ہم نے بیہائنڈ دا سین دیکھا اور اس کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمیں ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس، اور ہماری جب ویڈیو آن ایئر ہوتی ہے تو اس کو ایک تو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اس کے نیچے اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں. ہم آپ کے تمام کمنٹس کو پڑھتے ہیں اور جہاں ممکن ہوتا ہے اس کے جوابات بھی دیتے ہیں. توصیف صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.